اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم۔ اب علم اخلاق والے یہاں پر ایک مفصل بیان دیتے ہیں۔ اب مجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ اس مفصل بیان کو آپ کے سامنے سمیٹ کر 15-20 منٹ میں بیان کرنا ہے، تاکہ جب میں آپ سے کہوں کہ بھئی خواہشات سے لڑو تو آپ کہیں گے بھئی کون سی خواہشات سے لڑیں؟ نعوذ باللہ ہم کوئی شراب پی رہے ہیں؟ نعوذ باللہ تعالی ہم تو نہیں پی رہے۔ ہم کوئی فلاں گناہ کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کر رہے۔ کون سی خواہشات سے لڑیں؟ اب دیکھتے ہیں کون سی خواہشات سے لڑنا ہے، اور لڑنے کا مطلب کیا ہے۔ بھئی مثلا کیا کھاؤں نہیں پیوں نہیں تو مر جاؤں گا، کپڑا نہیں پہنوں، گھر نہیں خریدوں، مثلا بقول کسی کے بھئی موبائل خریدنا ہے نہیں خریدنا ہے؟ ہاں خریدنا ہے۔ گھر خریدنا ہے نہیں خریدنا ہے؟ ہاں خریدنا ہے۔ تو پھر کون سی خواہشات سے لڑنا ہے؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں، ابھی اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور ممکن ہے کوئی یہ پوچھے بھائی یہ خدا نے خواہشات رکھی کیوں تھی؟ نہ رکھتا؟ بھائی خواہشات اس لیے رکھی تھی کہ اگر وہ نہ رکھتا تو آپ دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے۔ دیکھ لیتے ہیں ابھی خواہشات 3 گروپس میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ خواہشات کو 3 گروپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک خواہشات کا وہ گروپ ہے جس کے ذریعے سے ہمارا جسم زندہ ہے۔ مثلا اگر بھوک نہ لگتی تو کیا ہوتا؟ مر جاتے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر صدر کے بازار میں چل رہا ہوتا، اچانک گرتا، مر جاتا۔ کیوں مر گیا بھائی؟ اس کے بدن میں جو کیلوریز کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے، کیلوریز کی کمی کی وجہ سے یہ آدمی مر گیا۔ تو خدا نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا رکھا؟ بھوک رکھ دی، کہ بھائی جیسے ہی جسم میں ضرورت ہوگی یہ جسم بھوک کے ذریعے سے بتائے گا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے۔ تو یہ انسان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بہت اچھی ہے، ضرورت ہے۔ یہ خواہش بری ہے؟ نہیں، یہ خواہش بری نہیں ہے۔ کچھ خواہشات ایسی ہیں جو جسم کی بقا کے لیے ضروری ہیں، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، سونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نیند بہت ضروری ہے، جو نہیں سوئے اس کو ڈاکٹرز دوائیاں کھلا کھلا کے سلا دیں گے۔ پچھلے زمانوں میں جب اینستھیزیا نہیں ہوتا تھا، جو آج کل بیہوش کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا تھا تو سر پہ ڈنڈے مار کے بیہوش کرتے تھے آپریشن سے پہلے۔ پچھلے زمانوں میں کسی کو بیہوش کرو سر پہ ڈنڈا مارتے زور سے، میں تو سوچتا تھا وہ بیچارہ آپریشن تو یہاں پہ تم نے کر دیا اس کے ساتھ، پہلے ایسے کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ اینستھیزیا بنا تو پھر انہوں نے چلو ٹھیک ہے یار اس کو ایسے سلا دیتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں نہ سوئے بندہ ایسے سلاتے تھے اس کو۔ ابھی ہمارے ایک دوست تھے فرانس میں ہیں، ان بیچارے کے ساتھ پتہ نہیں ایک دفعہ کیا مصیبت آ گئی، وہ 2-3 دن 4 دن پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے، نیند ہی نہیں آئی۔ اب جب وہ ہاسپٹل میں گئے بالکل دیوانے ہوتے ہوئے، چونکہ ان کو عجیب عجیب ظاہر خواب آ رہے ہیں دماغ میں اور نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، وہ گئے تو ڈاکٹر نے کہا بیٹا تم ایسا کرو یہاں لیٹ جاؤ اور اب ایک لفظ نہیں بولنا۔ اس نے لٹایا، اس کے بعد جناب علی یہ آنکھ کھلی تو پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا 3 دن تک میں نے تم کو سلا دیا، کیونکہ تمہاری حالت ایسی تھی کہ اگر میں کچھ گھنٹے اور رسک لیتا تو تم گئے تھے، مر گئے تھے، نہ سوئے تو یہ مصیبت آ جائے گی۔ تو سونا بہت ضروری ہے، جسم کے لیے ضروری ہے، بھوک ضروری ہے، پیاس ضروری ہے، سونا ضروری ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ یہ ایک خواہشات کا سیٹ ہو گیا، یہ خدا نے اس لیے بنائی ہیں۔ اچھا اس میں لڑنا کس سے ہے؟ نہ سو نہیں بھائی، سو 6 گھنٹے نیند چاہیے، سو یقیناً سو، 5 گھنٹے نہیں سونا، 6 ہی سونا، پھر کم نہیں کرنا، جتنا چاہیے اتنا پوری کرو۔ اچھا اب کوئی کہے 5 تو چاہیے لیکن میرا دل تو 10 کا چاہتا ہے، ہاں اب مشکل شروع ہوئی ہے۔ جس کو 5 گھنٹے نیند چاہیے وہ 5 گھنٹے سوئے، جس کو 8 گھنٹے نیند چاہیے وہ 8 گھنٹے سوئے، لیکن اب وہ کہہ رہا ہے چاہیے تو 6 گھنٹے تھی، میں سوؤں گا 10 گھنٹے۔ ہاں اس سے لڑنا پڑے گا۔ اب مثال کے طور پر مجھے کتنا کھانا کھانا چاہیے؟ بھئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اتنا کھانا کھاؤ گے تو تمہاری باڈی رہے گی، کہتا ہے نہیں کھانے تو 2 پاؤ سے بھی چل جائے گا لیکن میں تو 1 کلو کھاؤں گا۔ اچھا اس کی نشانی کیا ہے کہ تم زیادہ کھا رہے ہو؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ وزن بڑھ رہا ہے۔
بھائی اگر اتنا ہی کھا رہے ہوتے جتنی ضرورت تھی تو وزن کیوں بڑھ رہا ہے؟ البتہ کچھ لوگوں کی باڈی ایسی بنی ہے کہ دیگ کی دیگ بھی کھا لیں گے تو وزن نہیں بڑھے گا، کچھ کی باڈی ایسی بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی باڈی میں وزن بڑھ جاتا ہے، تو چلو ایک نشانی مل جاتی ہے کہ بھائی اس کا مطلب میں زیادہ کھا رہا ہوں۔ کھانا تو اچھی بات تھی، بہت ضروری تھی، زیادہ کھانا نہیں، یہ اچھی بات نہیں، زیادہ سونا نہیں، اچھی بات نہیں۔ انسان ہنسے برا ہے؟ نہیں، بہت اچھا ہے، ہنسو، ہنسنے سے بہت سکون ملتا ہے انسان کو۔ جو دین کے رہنما تھے وہ بھی بعض اوقات لوگوں کو ہنسا دیا کرتے تھے۔ اچھا اب ایک آدمی کہے میں ٹھٹے لگا کے ہنسوں گا، نہیں، دین کہتا نہیں، یہ نہیں کرو۔ اتنا مت خوش ہو کہ تم ہر چیز سے غافل ہو جاؤ، یہ مت کرو۔ کھانا پینا اچھا تھا، کرو، حد سے زیادہ آگے مت بڑھو۔ اب لڑنا کس خواہش سے؟ حد سے بڑھتی ہوئی خواہش سے لڑنا، یہ ضروری ہے۔ جتنا چاہیے اتنا کرو، یہ ہو گیا ایک سیٹ۔ اب ایک اور سیٹ ہے، ایک اور سیٹ ہے جس کو خدا نے رکھا ہے خواہش کو ہمارے اندر، ہمارے بعض خطروں سے لڑنے کے لیے، خطرے سے لڑنے کے لیے۔ وہ کیسے؟ بھائی میں فرض کر لیتے ہیں کہ عام زندگی کے اندر جو ایک طاقت سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوں، فرض کر لیتے ہیں کہ وہ 10 پاؤنڈ کی طاقت ہوتی ہے جس سے میں پکڑ کے گھسیٹتا ہوں، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ میں نے بہت ساری سٹوریز پڑھی ہیں کہ مثلا بچے کو، کسی اسٹوری میں پڑھ رہا تھا کہ بچہ تھا، اس کو ایک مگرمچھ نے پکڑ لیا تھا، مگرمچھ نے پکڑ لیا تھا، اور وہ مگرمچھ بچے کو لے کے جا رہا تھا، بچے کو لے کے جا رہا تھا تو اس کی ماں بیچ میں آ گئی، ماں بیچ میں آئی اور اس نے بچے کا بازو یہاں سے پکڑ لیا اور بازو سے پکڑ کے اس کو گھسیٹنا شروع کیا۔ اب مگرمچھ بچے کو اندر گھسیٹ رہا ہے اور یہ بازو سے پکڑی ہوئی ہے کہ نہیں میں نہیں اندر جانے دوں گی۔ اس نے اتنی طاقت ماری کہ مگرمچھ کو اندر نہیں جانے دیا۔ اب بچے کا ٹانگ کٹا، اس میں یہ ہوا وہ ہوا، اتنی اس نے طاقت ماری کہ بالآخر بچے کو نکال لیا۔ تو بھائی انہوں نے حساب لگایا کہ ایک مگرمچھ جب اندر گھسیٹتا ہے تو کتنی فورس لگاتا ہے، بے اس طرح کتنے نیوٹن پاور لگاتا ہے۔ تو انہوں نے حساب لگایا کہ اس عورت نے جو طاقت استعمال کی ہے، یہ اس کا اپنا وجود اس طاقت کو لا ہی نہیں سکتا تھا، لا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ خدا نے انسان کے وجود میں رکھی ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو ایسی طاقت آتی ہے جو عام زندگی میں نہیں آتی۔ اس کیٹیگری کو اگر کوئی غصے میں استعمال کرے، اس کو استعمال کرنا تھا خطروں سے لڑنے کے لیے، اب یہ اتنی جسم کی طاقت استعمال کرتا ہے کس کام کے لیے؟ غصہ دکھانے کے لیے۔ انسان جو 1-2 منٹ غصہ کرتا ہے تو بعض اوقات اتنی انرجی ضائع کرتا ہے جتنا 4-5 گھنٹے میں ضائع کرتا ہے، 2 منٹ میں نکال دیتا ہے، اتنی انرجی غصے میں ضائع کرتا ہے۔ تو خدا نے یہ ایکسٹرا انرجی کا برسٹ رکھا تھا خطروں سے نمٹنے کے لیے۔ اب ایک آدمی اس کو نکالتا ہے غصے کے لیے، خدا کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے نہیں دیا تھا میں نے تمہیں۔ تو کھانا پینا بری چیز نہیں ہے، زیادہ کرو اس سے لڑنا پڑے گا۔ یہ انرجی رکھی تھی دشمن سے لڑنے کے لیے، خطروں سے لڑنے کے لیے، اس کو تم استعمال کرو غیظ و غضب میں، غصے میں، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے لڑنا پڑے گا۔ یہ 2 کیٹیگریز ہو گئی۔ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے، پہلے والے کو ہم کہتے ہیں قوت شہویہ، شہوات انسان کی، کھانا پینا، جنسیات، آرام۔ دوسری طاقت کو کہتے ہیں قوت غضبیہ۔ طاقت تو اچھی ہے، دشمن سے لڑنے میں کام آتی ہے، لیکن انسان اس کو غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے۔ ایک تیسری طاقت بھی رکھی ہے خدا نے، وہ کس کام کے لیے رکھی ہے؟ بھائی مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ میں ایک مشکل میں پھنس گیا، ایک جگہ پہ پھنس گیا جہاں پہ کھانا پینا کچھ نہیں ہے، اب مجھے اپنا دماغ لڑانا پڑے گا، اور اس کو ہم لوگ جہاں پہ کہتے ہیں جیسے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، کچھ تو کرنا ہے۔ تو اب میں گیا، بھاگا دوڑا، میں نے دیکھا بھائی یہ درخت کی جڑ کھا لوں، یہ پتہ نہیں پرندہ مار کے کھا لوں، یہ پلاننگ کروں، پانی یہاں سے لاؤں گا، یوں کروں گا وہ کروں گا۔ یہ طاقت انسان کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں طاقت ہوتی تو کوئی اکتشافات ہو ہی نہیں سکتے تھے، انوویشنز آ ہی نہیں سکتے تھے۔
ترقی ہونی نہیں تھی. یہ طاقت بہت اچھی ہے، انسان کسی ضرورت کو دیکھے، اس کو سمجھے، اسے حل کرنے کی کوشش کرے. اس کو ہم کہتے ہیں قوہ وہمیہ. ایک تو ہم وہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، کسی کو جن نظر آ رہا ہے، بھوت نظر آ رہا ہے، اس میں بات نہیں ہو رہی. وہم کا مطلب یہاں پہ ذہن ہے. قوہ وہمیہ یہ بہت ضروری ہے، بہت اچھی ہے. اب ایک آدمی کس میں استعمال کرتا ہے؟ اس آدمی کا میں ایسا بیڑا غرق کروں گا، دیکھنا ابھی. ارے یہ طاقت خدا نے تمہیں دی تھی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، منصوبہ بندی کرنے کے لیے، مستقبل کا پروگرام بنانے کے لیے، اور تم کس میں استعمال کر رہے ہو؟ مکاریوں میں، دغا بازیوں میں. کہاں خدا نے دی تھی اور تم کہاں استعمال کر رہے ہو؟ اب یہ تینوں گروپ ضروری ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت ضروری ہیں. قوہ شہویہ چاہیے جسم کی بقا کے لیے، قوہ غضبیہ چاہیے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، خطرات سے نمٹنے کے لیے، قوہ وہمیہ چاہیے منصوبہ بندی کرنے کے لیے. شیطان آتا ہے، کہتا ہے بیٹا میں وہیں سے حملہ کروں گا جو تیری ذات کے اندر ہے. کھانا چاہیے تھا نا، ایک پاؤ سے کام چلتا تھا، 2 پاؤ سے چلتا تھا، میں تجھے 2 کلو کھلاؤں گا. اب کھا کھا کے پھٹ رہا ہے. خدا نے کہا تھا زندہ رہو، کمال حاصل کرو، تزکیہ نفس کرو. یہ بندہ زندہ ہے کھانے کے لیے، یہ بندہ زندہ ہے پینے کے لیے، کھانے کے لیے، جنسیات کے لیے، شہوات کے لیے. خدا نے کہا تھا میرے بندے بنو، یہ بندہ بن گیا ہے ہوا و ہوس کا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہوا و ہوس کو اپنا خدا بنا لیا. خدا کون ہوتا ہے؟ جس کی لوگ مانتے ہیں. معبود، اس نے کس کو معبود بنایا؟ اس نے خدا کو معبود نہیں بنایا، ہوا و ہوس کو معبود بنا لیا ہے. جو ہوا و ہوس کہتی ہے کرتا ہے. یہ 3 طاقتیں اللہ نے ہماری دنیا میں کاموں کو نپٹانے کے لیے دی تھیں، بہت اچھی تھیں. ہم انسانوں نے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دی. اچھا، جس خدا نے یہ 3 طاقتیں دی تھیں اور جس خدا نے شیطان کو اجازت دی تھی، اس کو پتا تھا کہ اس کو ایک 4تھی طاقت دینی پڑے گی تاکہ یہ لڑ سکے. اس 4تھی طاقت کا نام ہے عقل. اس کو کہتے ہیں قوہ عقلیہ. 4تھی طاقت کا نام ہے عقل. یہ وہ عقل نہیں ہے جو صرف سمجھتی ہے، وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. یہ وہ عقل ہے جو کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں قوہ عقلیہ. اور یہ عقل عملی ہے، سوچنے سمجھنے والی نہیں ہے کہ بس وہ صرف کیلکولیشن کرتی رہے گی اور لکھتی رہے گی اور پڑھتی رہے گی. نہیں، کرنے والی ہے. کام کیا ہے اس کا؟ یہ قوہ عملیہ ہے. اس کو قوہ عقل کہتے ہیں. اس کا کام عمل کرنا ہے. اور عمل کیا کرنا ہے؟ عمل یہ کرنا ہے کہ شہوات، غضب، وہم اپنی حد سے بڑھیں، اس کو حد میں کنٹرول کر لے، اپنی حد میں کنٹرول کر لے. یہ عقل اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بھائی ہم انسانوں کا جو امتیاز ہے وہ یہی ہے. اس عقل کے لیے اہل بیت نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن. یہ وہ عقل ہے جس کے ذریعے اللہ کی بندگی ہوتی ہے. واکتسب بہ الجنان، اس کے ذریعے سے جنت کسب کی جاتی ہے. یہ وہ عقل ہے کرنے والی، صرف سوچنے سمجھنے والی نہیں، پڑھنے پڑھانے والی نہیں، کرنے والی. جس کا کام کیا ہوا؟ یہ جو عقل ہے جس کے ذریعے عبد بہ الرحمن اکتسب بہ الجنان. یہ کون سی عقل ہے؟ یہ وہ عقل ہے جو تینوں قوتوں کو کنٹرول کر لیتی ہے. قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، قوہ وہمیہ. جس کی یہ عقل مضبوط ہو وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. جس کی یہ عقل مضبوط ہو جنتوں کے دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں. اچھا، جس کی عقل کمزور ہو وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. اچھا، یہ آپ نے سارا سن لیا. اللہ آپ کے صبر میں اور اضافہ فرمائے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ میں کیسے پہچانوں کہ میں کون ہوں. عبد بہ الرحمن میرے پاس کتنی مضبوط ہے؟ عقل ہے یا نہیں ہے؟ مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.